ایک بیوی کی سوچ کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ایک بیوی کس اینگل سے سوچتی ہے؟ ایک بیوی کی نفسیات کیسی ہے؟ ایک بیوی کے شوہر سے تعلقات کیسے ہیں؟ ان تمام باتوں کا شوہر کی قسمت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ممکن ہو تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ محترم خواتین و حضرات، کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بعض مرد غیر معمولی صلاحیتوں کے باوجود زندگی بھر جد و جہد کرتے رہتے ہیں، جبکہ بعض لوگ معمولی وسائل کے باوجود کامیابی، سکون اور اثر و رسوخ کی ایسی منزلوں تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہنچنے کا وہ خود بھی تصور نہیں کرتے؟ آخر ان دونوں کے درمیان فرق کہاں پیدا ہوتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مرد کی قسمت کا ایک خاموش باب اس کے اپنے گھر کے اندر لکھا جا رہا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی پوشیدہ طاقت ہو جو نہ بینک بیلنس میں نظر آتی ہو، نہ ڈگریوں میں، نہ عہدوں میں، لیکن پھر بھی اس کی زندگی کے راستوں پر گہرا اثر ڈال رہی ہو؟ ایک بیوی جب اپنے شوہر کو دیکھتی ہے تو کیا وہ صرف ایک انسان کو دیکھ رہی ہوتی ہے، یا اس کی نظر کے پیچھے کوئی ایسی نفسیات، کوئی ایسا زاویہ فکر اور کوئی ایسا طرز احساس بھی موجود ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ اس مرد کی زندگی کا رخ متعین کرنے لگتا ہے؟ کیا عورت کے دل میں جنم لینے والے خیالات، اس کے اندر پلنے والے جذبات اور اس کے رویوں کی خاموش لہریں مرد کی قسمت کے ساحلوں تک پہنچتی ہیں؟ آج کی گفتگو میں ہم انہی حیران کن گہرے اور چونکا دینے والے رازوں کے پردے اٹھانے جا رہے ہیں۔ ایک بیوی اپنے شوہر کی قسمت، کامیابی، برکت یا زندگی کے انجام پر کیا اثر ڈال سکتی ہے؟ سب سے پہلا اثر، بعض مردوں کی قسمت اس دن نہیں بدلتی جب ان کے ہاتھ میں بڑی رقم آتی ہے، نہ اس دن جب انہیں کوئی بڑا عہدہ ملتا ہے۔ ان کی قسمت اس دن بدلنا شروع ہوتی ہے جب ان کے گھر کے اندر موجود ایک عورت کی سوچ بدلتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بہت سے مرد اپنی زندگی کی جنگ میدان میں نہیں ہارتے، بلکہ اس پناہ گاہ میں ہار جاتے ہیں جہاں انہیں طاقت ملنی چاہیے تھی۔ ایک بیوی صرف شوہر کے نام کے ساتھ جڑا ہوا رشتہ نہیں ہوتی، وہ اس کی قسمت کے قلعے کی پوشیدہ بنیاد بھی ہوتی ہے۔ دنیا مرد کی کامیابی کو اس کی محنت کا نتیجہ سمجھتی ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس محنت کے پیچھے ایک عورت کی نفسیات خاموشی سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر بیوی کی سوچ میں وسعت ہو، اس کی نظر مسائل کی بجائے امکانات کو دیکھتی ہو اور اس کا ذہن خوف کی بجائے اعتماد پیدا کرتا ہو، تو وہ شوہر کی قسمت کے راستے سے وہ پتھر ہٹا دیتی ہے جو اسے ٹھوکر لگانے والے تھے۔ بیوی کی نفسیات گھر کی فضا میں گھل جانے والی وہ غیر مرئی طاقت ہے جو آہستہ آہستہ شوہر کے مقدر کا حصہ بن جاتی ہے۔ ایک پرسکون نفسیات مرد کے ذہن میں یقین پیدا کرتی ہے، اور یقین وہ ایندھن ہے جس پر بڑی کامیابیاں سفر کرتی ہیں۔ لیکن اگر عورت کے اندر ہر وقت اندیشوں کا شور، شکوک کا دھواں اور بے یقینی کی دھند گردش کرتی رہے تو یہ کیفیت صرف اس کے اندر نہیں رہتی، یہ شوہر کے فیصلوں، اس کی ہمت اور اس کے خوابوں تک سرایت کر جاتی ہے۔ پھر قسمت کے دروازے بند نہیں ہوتے، بلکہ مرد ان دروازوں تک پہنچنے کی جرأت کھونے لگتا ہے۔ شوہر کے ساتھ تعلقات کا انداز اس اثر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جب ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تنقید کی عدالت کی بجائے اعتماد کی پناہ گاہ بن جاتی ہے تو مرد ٹوٹتے ہوئے حالات میں بھی کھڑا رہتا ہے، لیکن جب گھر مسلسل جذباتی کشمکش، بے قدری اور ذہنی انتشار کا مرکز بن جائے تو مرد کا اندرونی توازن بکھرنے لگتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جب انسان کا اندر بکھر جائے تو باہر کی کامیابیاں بھی اسے زیادہ دیر سنبھال نہیں سکتی۔
اسی لیے بعض اوقات شوہر کی قسمت آسمان سے نہیں گرتی، وہ روزانہ گھر کے اندر بن رہی ہوتی ہے۔ ایک سمجھدار بیوی اپنے شوہر کی زندگی میں استحکام پیدا کر کے اس کے مقدر کو سمت دیتی ہے، جبکہ بے سمتی، جذباتی ہنگامہ اور مسلسل اضطراب آہستہ آہستہ اس کی زندگی کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ بہت سے مرد ناکامی کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتے، بلکہ استحکام کھونے کے بعد ناکامی ان تک پہنچ جاتی ہے۔ دوسرا اثر، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دو مرد ایک جیسی تعلیم رکھتے ہیں، ایک جیسی محنت کرتے ہیں، ایک جیسے مواقع حاصل کرتے ہیں، لیکن چند سال بعد ایک بلندیوں پر کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا ابھی بھی جد و جہد کی گرد میں گم ہوتا ہے؟ بعض اوقات اس فرق کا راز دفتر کی فائلوں میں نہیں، گھر کی فضا میں چھپا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کی کامیابی اس کی ذہانت، قابلیت یا محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن مکمل سچ نہیں۔ مکمل سچ یہ ہے کہ مرد کی قسمت صرف اس کے ہاتھوں سے نہیں لکھی جاتی، اس کے پیچھے ایک ایسی نفسیاتی دنیا بھی ہوتی ہے جسے اکثر لوگ دیکھ نہیں پاتے، اور اس دنیا کا سب سے طاقتور کردار اکثر اس کی بیوی ہوتی ہے۔ بیوی کی سوچ اگر امید پیدا کرنے والی ہو، اگر وہ اپنے شوہر کو اس کی کمزوریوں سے زیادہ اس کی صلاحیتوں کی یاد دلاتی ہو، اگر وہ ناکامی کے دنوں میں بھی اس کے اندر کامیابی کا امکان زندہ رکھتی ہو، تو وہ صرف ایک عورت نہیں رہتی، وہ شوہر کے مقدر کے سفر میں ایک خاموش قوت بن جاتی ہے۔ ایسے گھر سے نکلنے والا مرد صرف اپنے قدم نہیں اٹھاتا، وہ اپنے ساتھ یقین اٹھاتا ہے، اور یقین وہ سرمایہ ہے جو اکثر قسمت کے بند دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ لیکن جب بیوی کی نفسیات مسلسل شکووں، موازنوں، مایوسیوں اور بے اطمینانی کے گرد گھومنے لگے، تو یہ کیفیت آہستہ آہستہ شوہر کے ذہن میں اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر مرد دنیا سے لڑنے سے پہلے اپنے اندر کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، اس کے فیصلوں میں ہچکچاہٹ آ جاتی ہے، اس کے خوابوں میں دھند چھا جاتی ہے، اس کی ہمت اندر ہی اندر رسنے لگتی ہے۔ باہر سے وہ وہی انسان نظر آتا ہے، مگر اندر سے اس کی طاقت کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ شوہر کے ساتھ بیوی کے تعلقات بھی یہاں فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر تعلق اعتماد، احترام اور حوصلہ افزائی پر قائم ہوں تو مرد مشکلات کو عارضی سمجھتا ہے، لیکن اگر تعلق مسلسل تنقید، تحقیر اور جذباتی دباؤ میں بدل جائے تو وہی مشکلات اسے ناقابل عبور پہاڑ محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پھر قسمت اس سے روٹھی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر وہ قوت باقی نہیں رہتی جو قسمت کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہٹا سکے۔ اسی لیے بعض مرد گھر سے نکلتے وقت اپنی جیب میں صرف پیسے نہیں رکھتے، وہ اپنی بیوی کا اعتماد، دعائیں اور یقین بھی ساتھ لے کر نکلتی ہیں، جبکہ بعض مرد اپنے ساتھ تلخ جملوں کی گونج، ٹوٹے ہوئے حوصلوں کی راکھ اور بے قدری کا بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ دونوں ایک ہی دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں، مگر ان کی قسمتوں کے راستے ایک جیسے نہیں رہتے، کیونکہ کامیابی صرف محنت کا پھل نہیں، بلکہ اس ذہنی فضا کا بھی نتیجہ ہوتی ہے جس میں ایک مرد روزانہ سانس لیتا ہے۔ تیسرا اثر، بعض گھروں میں آمدنی کم ہوتی ہے لیکن آسودگی زیادہ محسوس ہوتی ہے، جبکہ بعض گھروں میں دولت کے انبار ہوتے ہیں مگر سکون، برکت اور اطمینان کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ فرق پیدا کہاں ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ رزق کو صرف کمائی سے جوڑتے ہیں، حالانکہ کمائی اور برکت دو الگ حقیقتیں ہیں۔ ایک مرد لاکھوں کما سکتا ہے، لیکن اگر اس کے گھر کی فضا مالی بے ترتیبی، بے صبری اور مسلسل خواہشات کے دباؤ سے بھری ہو تو اس کی محنت کا پھل اسے کبھی مکمل سکون نہیں دے پاتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بیوی کی سوچ شوہر کی قسمت کے مالی پہلو کو متاثر کرنا شروع کرتی ہے۔ اگر بیوی کی سوچ شکر، توازن اور حکمت پر قائم ہو تو وہ محدود وسائل کو بھی نعمت میں بدل دیتی ہے۔ وہ شوہر کی کمائی کو صرف خرچ ہونے والی رقم نہیں سمجھتی، بلکہ اس کی محنت، وقت اور قربانی کا حاصل سمجھتی ہے۔
ایسی عورت آہستہ آہستہ گھر میں وہ فضا پیدا کرتی ہے جہاں رزق صرف بڑھتا نہیں بلکہ ٹھہرتا بھی ہے۔ بیوی کی نفسیات بھی یہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس کی طبیعت موازنوں، لالچ اور دوسروں کی زندگیوں سے متاثر ہونے کی عادی ہو تو گھر مسلسل مالی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ پھر شوہر کمائی نہیں کرتا بلکہ توقعات کے بوجھ تلے دوڑتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس مطمئن نفسیات مرد کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے، اور اعتماد اکثر نئے مواقع کو جنم دیتا ہے۔ شوہر کے ساتھ تعلقات کا انداز بھی مالی قسمت پر اثر ڈالتا ہے۔ جب بیوی شوہر کی مالی جد و جہد کو سمجھتی اور اس کا ساتھ دیتی ہے تو مرد کے اندر محنت کی نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب تعلق صرف مطالبات اور شکایات تک محدود ہو جائیں تو بعض اوقات رزق کم نہیں ہوتا، رزق کی برکت کم ہونے لگتی ہے۔ چوتھا اثر، کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی قسمت بڑے فیصلوں سے بدلتی ہے، حالانکہ بعض اوقات تقدیر کا رخ ان جملوں سے بدلنا شروع ہوتا ہے جو روزانہ گھر کی چار دیواری کے اندر دہرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہمت پیدا کرتے ہیں اور کچھ الفاظ خاموشی سے ہمت کو کھا جاتے ہیں۔ شوہر کی قسمت پر اثر ڈالنے والی سب سے پوشیدہ طاقتوں میں سے ایک وہ ماحول ہے جو گھر کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، اور اس ماحول کی تشکیل میں بیوی کی سوچ، اس کی نفسیات اور اس کا رویہ بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر عورت کی سوچ مثبت، غیر خواہ اور امید پیدا کرنے والی ہو تو اس کے الفاظ صرف آواز نہیں رہتے، شوہر کے اندر توانائی بن کر اترنے لگتی ہیں۔ وہ اسے یہ احساس دلاتے ہیں کہ کوئی اس کی کامیابی پر یقین رکھتا ہے، کوئی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، کوئی اس کی جد و جہد کو دیکھ رہا ہے۔ بیوی کی نفسیات بھی گھر کی فضا کا رنگ متعین کرتی ہیں۔ اگر اس کے اندر اطمینان، برداشت اور خیر خواہی موجود ہو تو گھر ذہنی سکون کی پناہ گاہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی طبیعت مسلسل غصے، تلخی، شکایت اور منفی سوچ کے گرد گھومتی رہے تو یہی کیفیت آہستہ آہستہ پورے ماحول پر سایہ ڈال دیتی ہے۔ پھر گھر کا آرام گاہ نہیں رہتا، ذہنی دباؤ کا مرکز بن جاتا ہے۔ شوہر کے ساتھ تعلقات کا انداز اس اثر کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ ایک حوصلہ دینے والا جملہ بعض اوقات مرد کے اندر اس اثر کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ ایک حوصلہ دینے والا جملہ بعض اوقات مرد کے اندر وہ قوت جگا دیتا ہے جو اسے بڑی کامیابی تک پہنچا دیتی ہے، جبکہ ایک تحقیر آمیز جملہ برسوں تک اس کے اعتماد کو زخمی رکھ سکتا ہے۔ اسی لیے بعض مرد گھر سے دعاؤں کا سرمایہ لے کر نکلتے ہیں اور بعض گھر کی تلخیوں کا بوجھ۔ دونوں محنت کرتے ہیں، دونوں کوشش کرتے ہیں، مگر ان کے نصیب کا سفر ایک جیسا نہیں رہتا، کیونکہ گھر کی فضا صرف زندگی پر اثر نہیں ڈالتی، وہ مستقبل کا رخ بھی متعین کرنے لگتی ہے۔ پانچواں اثر، کچھ رشتے وقت کے ساتھ چلتے ہیں اور کچھ رشتے وقت کے طوفانوں کو بھی شکست دے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی پوشیدہ طاقت ہے جو بعض گھروں کو بحرانوں میں بھی بکھرنے نہیں دیتی، اور کیوں بعض مرد مشکل ترین حالات میں بھی سنبھلے رہتے ہیں جبکہ دوسرے معمولی آزمائشوں میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ شوہر کی قسمت پر اثر انداز ہونے والی سب سے گہری نعمتوں میں سے ایک بیوی کی وفاداری ہے، لیکن وفاداری صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں، یہ ایک ایسا خاموش عہد ہے جو مرد کے دل میں تحفظ، اعتماد اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ جب ایک عورت کی سوچ میں اخلاص ہو، وہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی اس کی عزت کی محافظ رہے، اس کی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے تماشا نہ بنائے، اس کے خوابوں کو اپنے خوابوں کی طرح سنبھالے، تو وہ صرف ایک بیوی نہیں رہتی، وہ اس کی زندگی کی سب سے محافظ پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ بیوی کی نفسیات اس کی وفاداری کو مضبوط یا کمزور بناتی ہے۔ اگر اس کے اندر خلوص، ثابت قدمی اور رشتے کو نبھانے کا جذبہ موجود ہو تو شوہر کے دل میں ایک عجیب اطمینان پیدا ہوتا ہے، اور اطمینان وہ دولت ہے جس پر بڑی کامیابیاں کھڑی ہوتی ہیں۔
مرد جب یہ جانتا ہے کہ گھر کے اندر اس کا اعتماد محفوظ ہے تو وہ دنیا کے بڑے خطرات مول لینے کی ہمت بھی پیدا کر لیتا ہے۔ شوہر کے ساتھ تعلقات کا انداز بھی یہاں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ وفادار تعلق مرد کی توانائی کو منتشر ہونے سے بچاتا ہے، جبکہ بے وفائی، راز فاش کرنا یا اعتماد کو ٹھیس پہنچانا اس کے اندر ایسی دراڑیں پیدا کر سکتا ہے جو برسوں تک بھر نہیں پاتی۔ اسی لیے بعض اوقات برکت صرف رزق میں نہیں آتی، برکت اعتماد میں آتی ہے، سکون میں آتی ہے، اور اس یقین میں آتی ہے کہ زندگی کے سفر میں کوئی شخص دل سے آپ کا محافظ ہے۔ ایسی وفاداری شوہر کی قسمت کو صرف آسان نہیں بناتی، بلکہ اس کے مقدر کے سفر میں ایک خاموش طاقت بن کر شامل ہو جاتی ہے۔ چھٹا اثر، زندگی کے روشن دنوں میں ساتھ چلنا مشکل نہیں ہوتا۔ اصل امتحان تو اس وقت شروع ہوتا ہے جب حالات اچانک کروٹ بدل لیں، راستے بند ہونے لگیں اور انسان خود اپنے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی کا شکار ہو جائے۔ ایسے لمحوں میں مرد صرف حالات کو نہیں دیکھتا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے شانہ بشانہ کھڑا کون ہے۔ شوہر کی قسمت پر اثر ڈالنے والے عوامل میں بیوی کا مشکل وقت میں یہ رویہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ جب ایک عورت کی سوچ مضبوط، حقیقت پسند اور امید سے بھرپور ہو تو وہ مصیبت کو آخری منزل نہیں بلکہ ایک عارضی مرحلہ سمجھتی ہے۔ ایسی بیوی شوہر کو بار بار یہ احساس دلاتی ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں، وہ اکیلا نہیں۔ یہی احساس مرد کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جو اسے گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے قابل بناتی ہے۔ بیوی کی نفسیات یہاں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس کی طبیعت صبر، حوصلے اور استقامت سے مزین ہو تو گھر بحرانوں کے دنوں میں بھی بکھرتا نہیں، لیکن اگر اس کی نفسیات خوف، گھبراہٹ اور مسلسل شکووں کے گرد گھومتی ہو تو وہی مشکلات کئی گنا بڑی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ پھر مرد صرف مالی، کاروباری یا معاشرتی مسائل سے نہیں لڑ رہا ہوتا، بلکہ گھر کے اندر پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ سے بھی نبرد آزما ہوتا ہے۔ شوہر کے ساتھ تعلقات کا انداز بھی قسمت کے اس پہلو کو گہرائی سے متاثر کرتا ہے۔ ایک وفادار اور حوصلہ دینے والا تعلق مرد کے اندر بجھتی ہوئی امید کو دوبارہ روشن کر سکتا ہے، جبکہ بے حسی، تانوں اور الزام تراشی پر مبنی تعلق اس کے اعتماد کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر سکتا ہے۔ اسی لیے بعض مرد مشکلات کے باوجود کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے حوصلہ دینے والا ایک دل کھڑا ہوتا ہے، اور بعض مرد آسان مواقع کے باوجود بکھر جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے ہی گھر میں تنہا کھڑے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی قسمت کا فیصلہ حالات نہیں کرتے بلکہ مشکل وقت میں ملنے والا سہارا یا تنہائی کرتی ہے۔ ساتواں اثر، دنیا اکثر مرد کی مسکراہٹ دیکھتی ہے، اس کے عہدے کو دیکھتی ہے، اس کی کمائی کو دیکھتی ہے، لیکن اس کے اندر چلنے والی ان خاموش جنگوں کو نہیں دیکھ پاتی جنہیں وہ ہر روز تنہا لڑ رہا ہوتا ہے۔ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا خون باہر نہیں بہتا، مگر وہ انسان کی ہمت، اعتماد اور قسمت کو آہستہ آہستہ کمزور کرتے رہتے ہیں۔ شوہر کی قسمت پر اثر ڈالنے والے سب سے طاقتور عوامل میں سے ایک اس کا جذباتی استحکام ہے، کیونکہ مرد کے فیصلے، اس کی ہمت، اس کی مستقل مزاجی اور اس کی کامیابی کا بڑا حصہ اس کیفیت سے جڑا ہوتا ہے جو اس کے دل اور ذہن کے اندر جاری ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بیوی کی سوچ، نفسیات اور تعلقات ایک غیر معمولی کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر بیوی کی سوچ سمجھنے والی ہو، اگر وہ شوہر کی خاموشیوں کے پیچھے چھپی ہوئی پریشانیوں کو محسوس کرنا جانتی ہو تو وہ اس کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ بن جاتی ہے جہاں اس کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ ایسی عورت مرد کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اسے ہر جنگ اکیلے نہیں لڑنی، اور یہی احساس اس کے اندر ٹوٹتی ہوئی طاقت کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ بیوی کی نفسیات بھی گھر کے جذباتی موسم کا تعین کرتی ہے۔ اگر اس کے اندر نرمی، برداشت
اور جذباتی بلوغت موجود ہو تو گھر سکون کا مرکز بن جاتا ہے، لیکن اگر اس کی طبیعت مسلسل تنقید، شکایت اور بے قدری کے گرد گھومتی رہے تو مرد آہستہ آہستہ اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر اس کی توانائی کامیابی حاصل کرنے کی بجائے خود کو سنبھالنے میں صرف ہونے لگتی ہے۔ شوہر کے ساتھ تعلقات کا انداز اس اثر کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ ایک حوصلہ دینے والا تعلق مرد کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے، جبکہ مسلسل جذباتی دباؤ اس کے اندرونی قلعے میں دراڑیں ڈال دیتا ہے، اور جب انسان اندر سے بکھرنے لگے تو قسمت کے روشن راستے بھی دھندلے دکھائی دینے لگتے ہیں۔ اس لیے بعض اوقات مرد کی کامیابی اس کی صلاحیت سے پہلے اس کے جذباتی استحکام پر کھڑی ہوتی ہے۔ 8واں اثر، بعض مرد زندگی کی سخت ترین جنگیں جیت لیتے ہیں مگر پھر بھی ان کے چہروں پر تھکن، بے رنگی اور اندرونی شکست کے آثار دکھائی دیتے ہیں، جبکہ بعض مرد محدود وسائل کے باوجود مطمئن، پرسکون اور مضبوط نظر آتے ہیں۔ اکثر اس فرق کا راز قسمت میں نہیں، گھر کی فضا میں چھپا ہوتا ہے۔ شوہر کی قسمت پر اثر ڈالنے والی سب سے بنیادی چیزوں میں سے ایک وہ سکون ہے جو اسے اپنے گھر سے ملتا ہے، کیونکہ انسان صرف روٹی، کپڑے اور ضرورتوں پر نہیں جیتا، وہ ذہنی اور جذباتی سکون پر بھی جیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بیوی کی سوچ، نفسیات اور شوہر کے ساتھ تعلقات اس کی زندگی کا رخ متعین کرنے لگتے ہیں۔ اگر بیوی کی سوچ مثبت، متوازن اور سمجھداری پر مبنی ہو تو وہ گھر کو ایک ایسی پناہ گاہ بنا دیتی ہے جہاں مرد دن بھر کی تکن، ناکامیوں اور ذہنی دباؤ کو اتار سکتا ہے۔ ایسی عورت شوہر کے لیے صرف شریک حیات نہیں رہتی، بلکہ اس کے منتشر خیالات کو سکون دینے والی قوت بن جاتی ہے۔ اس کے الفاظ، اس کا انداز اور اس کا رویہ مرد کے اندر بکھری ہوئی توانائی کو دوبارہ یکجا کرنے لگتے ہیں۔ 9واں اثر، بعض مردوں کی شکست اس دن نہیں ہوتی جب وہ کوئی موقع کھو دیتے ہیں، بلکہ اس دن شروع ہوتی ہے جب وہ خود پر یقین کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بعض مردوں کی قسمت اس لمحے بدلتی ہے جب کوئی ایک شخص ان پر اس وقت بھی یقین رکھتا ہے جب پوری دنیا ان کی صلاحیت پر شک کر رہی ہوتی ہے۔ شوہر کی قسمت کو سنوارنے یا کمزور کرنے والے سب سے طاقتور عوامل میں سے ایک اس کا اعتماد ہے، کیونکہ انسان اپنی صلاحیتوں سے پہلے اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ احساس زندہ ہو کہ وہ کر سکتا ہے تو وہ بار بار گر کر بھی اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر یہ یقین مر جائے تو راستے موجود ہونے کے باوجود قدم رک جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بیوی کی سوچ، نفسیات اور شوہر کے ساتھ تعلقات گہرا اثر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بیوی کی سوچ حوصلہ دینے والی ہو، اگر وہ شوہر کی کمزوریوں کے بجائے اس کی صلاحیتوں کو دیکھنے کی عادی ہو تو وہ اس کے اندر اعتماد کا ایک ایسا چراغ روشن کر دیتی ہے جو مشکل حالات میں بھی بجھتا نہیں۔ 10واں اثر، کبھی کبھی دو اچھے انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ پاتے، اور کبھی دو بالکل مختلف مزاج رکھنے والے لوگ ایسی مضبوط زندگی بنا لیتے ہیں کہ حالات بھی انہیں الگ نہیں کر پاتے۔ راز محبت کی شدت میں نہیں، مزاجوں کی ہم آہنگی میں چھپا ہوتا ہے۔ شوہر کی قسمت پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سے ایک اہم عامل میاں بیوی کے مزاج، سوچ اور طرز زندگی کی اہم آہنگی ہے، کیونکہ زندگی صرف محبت کے جذبات پر نہیں چلتی بلکہ روزمرہ کے فیصلوں، رد عمل، برداشت اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت پر بھی قائم ہوتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بیوی کی سوچ، نفسیات اور شوہر کے ساتھ تعلقات مستقبل کی سمت متعین کرنے لگتی ہیں۔ اگر بیوی کی سوچ سمجھنے والی ہو، اگر وہ شوہر کی شخصیت، اس کی کمزوریوں اور اس کے مزاج کو قبول کرنا جانتی ہو تو وہ اختلاف کو تنازع نہیں بننے دیتی، وہ وہاں سہارا بن جاتی ہے جہاں مرد کمزور پڑتا ہے۔ ایسی ہم آہنگی دو افراد کو صرف شریک حیات نہیں رہنے دیتی بلکہ انہیں ایک ایسی مشترکہ قوت میں تبدیل کر دیتی ہے جو مشکل حالات کا رخ بھی موڑ سکتی ہے۔
بیوی کی نفسیات بھی کمپیٹیبلٹی کو مضبوط یا کمزور بناتی ہے۔ اگر اس کے اندر لچک، برداشت اور جذباتی بلوغت موجود ہو تو وہ ہر اختلاف کو انا کی جنگ نہیں بناتی، لیکن اگر اس کی نفسیات ضد، سختی اور ہر وقت خود کو درست ثابت کرنے کے اندر گھومتی ہو تو چھوٹے اختلافات بھی بڑے فاصلے پیدا کرنے لگتے ہیں۔